العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ابواب الاطعمہ ابواب الاشربہ۔ ابواب الاطعمہ کا آخر ابواب الاشربہ ہے۔ اشربہ یہ شراب کی جمع ہے۔ عربی میں شراب مطلقاً بمعنی مشروب ہے، پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور اردو میں جس کو شراب کہتے ہیں عربی میں اسی کو خمر کہتے ہیں۔ الخمرو کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ تو انسان وہ شراب جس کو انسان پی کر عادتاً ایسا ہوتا ہو کہ اس کی عقل کام کرنا بند کر دے، عقل کو وہ ڈھانپ لے، تو ایسی چیز کو خمر کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں۔ خمر کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ خمر ایک مخصوص قسم ہے، یعنی کہ انگور کا نچوڑ، عصیر، شیرہ، جس میں جوش آ گیا ہو اور وہ مسکر ہو جائے، نشہ آور ہو جائے، تو اسی انگور کے شیرے کو، نچوڑ کو خمر کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ اس کے علاوہ اگر کھجور ہے، جو ہے وغیرہ دیگر دانوں اور حبوب سے، پھلوں سے اگر ان کو پانی میں ڈال دیا جائے اور چاہے وہ طلا ہو، چاہے سکر کہے، چاہے نقیع کہے، کوئی بھی ہو، اس کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبیذ کہتے ہیں، جب تک اس کے اندر شدت اور اسکار پیدا نہ ہو۔ بہرحال وہ نبیذ بھی اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس میں اسکار پیدا نہ ہو۔ لہذا اگر کسی شخص نے، تو خمر تو جس کو امام اعظم خمر کہہ رہے ہیں، شراب جو ایک ہم نے قسم بتائی، عصیر عنب جس میں جوش ہو گیا ہو، جس میں تیزی پیدا ہو گئی ہو اور وہ مسکر ہو گیا ہو، اسی کا نام خمر ہے، تو وہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اور رہا نبیذ، تو اگر نبیذ مسکر ہے تب تو حکم حرمت ہی کا ہوگا، اور قبل اسکار اگر آدمی اس کو عبادتوں پر تقویت کے طور پر تھوڑا لیتا ہے تو ایسی صورت میں امام اعظم اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور لہو و لعب کے طور پر لیتا ہے تو اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ بہرحال نبیذ جب تک مسکر نہ ہو، امام اعظم کے نزدیک وہ شراب نہیں ہے، خمر نہیں ہے، اور اگر مسکر ہو جائے تو امام اعظم کے نزدیک بھی وہ حرام ہے۔ یہ امام اعظم حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا ہم نے قول ذکر کیا۔ اس کے برخلاف اور اس قول کی تائید میں بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے فقہا ہیں۔ امام اوزاعی، حضرت سفیان ثوری،
وغیرہ بہت سارے حضرات کا یہی قول ہے، جبکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور احناف سے حضرت امام محمد رضوان اللہ علیہم، یہ تمام تر فقہا ہر مسکر کو خمر کہتے ہیں، ہر مسکر کو۔ تو فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسکر خمر ہے یا نہیں۔ امام اعظم کے نزدیک ہر مسکر خمر نہیں ہے، اگرچہ ہر مسکر حرام ہے ان کے نزدیک بھی، لیکن ان کے نزدیک ہر مسکر خمر ہے، شراب ہے، اور جب خمر ہے تو ان کے نزدیک قلیلہ و کثیرہ حرام، قلیل و کثیر سب حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے علماء افتاء نے، ارباب افتاء نے احناف میں سے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر فتویٰ دیا، اور ہر قلیل و کثیر جو بھی مسکر ہو اس کو حرام ہی قرار دیا۔ امام اعظم کے نزدیک خمر اور نبیذ کا فرق ہوگا، یاد رکھیے، نبیذ اگر ہے اور وہ قلیل ہے، مسکر نہیں ہے، ان کے نزدیک جائز، اور مسکر ہے تو حرام۔ اور ان حضرات کے نزدیک سب خمر ہیں، چونکہ چاہے وہ اسکار آئے یا نہ آئے، ان کے نزدیک قلیل و کثیر سب حرام ہے۔ ارباب افتاء نے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ یہ تو گفتگو ہی باب سے متعلق مسئلے کی، لہذا اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن گناہ کبیرہ کی بنا پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے، اس وقت تک وہ ایمان سے خارج، اور نہ ہی کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی معتقد ہے، اگرچہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام کا ارتکاب کیا تو وہ مومن نہیں رہے گا، اگرچہ ان کے نزدیک تصدیق باقی ہونے کی وجہ سے ابھی کافر بھی نہیں ہوگا۔ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ صغیرہ بھی اگر کیا تو ایمان سے بھی خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو معتقد ہے وہی معتدل ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت منزلہ بین المنزلتین کے قائل نہیں ہے، یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اس کے بیچ میں کچھ نہیں۔ بہرحال اہل سنت کا معتقد یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص اگر حلال سمجھ کے نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، مومن ہی رہے گا۔ اور قرآن اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو بھی قرآن نے مومن ہی کہا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو قتال المؤمن فسق، مومن سے قتال کرنا بلکہ کفر کہا گیا تغلیظاً، وَسِبَابُهُ فِسْقٌ، یہ فرمایا گیا ہے، تو تغلیظاً کفر کہا گیا۔ تو اب گناہ کبیر تغلیظاً ہے، یاد رکھیے، تشدیداً ہے، زجر و توبیخ کے طور پر ہے، یا یہ مراد ہے اس سے کہ مومن کو مومن سمجھ کے قتل کر دینا، تو یہ تو ایمان دشمنی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں تو کفر ہی ہو جائے گا۔ تو ایک مومن، ایک گناہ کبیرہ کرنے والا، قتال مال مومن، مومن کے ساتھ قتال کرنے والا شخص کو قرآن پاک مومن ہی کہہ رہا ہے، لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی شراب اگر پیتا ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، تو شرابی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ وہ لگاتار پیتا رہے اور بغیر توبہ کیے ہی مر جائے، تب بھی وہ ایمان سے خارج ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے شرابی کو بھی سمجھانا چاہیے
اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شرابی کی ذات سے نفرت نہیں، شراب سے نفرت ہے۔ اگر آپ شرابی کی ذات سے نفرت کریں گے تو ایسی صورت میں تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے شراب سے نفرت کیجئے، شرابی کی ذات سے نہیں۔ ہاں اگر واقعی وہ مصر ہے، وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ اس کی ذات سے بھی نفرت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر میں ایک بات اور ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ ارباب افتاء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ شراب قلیل ہو یا کثیر، جو بھی مسکر ہے قلیل ہو یا کثیر سب حرام ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ الکحل، شراب، اس کا قلیل کثیر سب حرام ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہی فتویٰ ہے۔ اب امام اہل سنت کے زمانے میں ممکن ہے کہ دوائیاں الکحل سے خالی ہوں، اس لیے دواؤں میں بھی استعمال کی اجازت نہیں تھی، یہی قول ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں تمام تر فقہا یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ دوائیوں میں قلیل مقدار میں الکحل ہر دوائی میں تقریباً ہوتا ہے، شاید کوئی دوا ایسی ہو جس میں الکحل نہ ہو۔ ایلوپیتھک میں تو لگ بھگ ہر ایک میں ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہومیوپیتھک میں لگ بھگ ہر ایک میں ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی دوا الکحل سے خالی نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں آدمی کہاں سے علاج کرائے، کہاں سے دوا لے؟ مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور ان دوائیوں کی طرف دیکھا جائے تو عمومی نکاح ہو گیا۔ ایسی صورت میں ہمارے فقہائے کرام فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ بطور دوا جو تھوڑی اس میں الکحل ہے اس کا استعمال کر لینا جائز ہے، دوائیوں کا، چونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں الکحل ہے۔ بظاہر اب حکم یہی ہے، یاد رکھیے، ورنہ تو تمام لوگ گنہگار ہی ہوتے رہیں گے جتنی دوائیں کھا رہے ہیں۔ فقہا یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات ذکر کر رہا ہوں، بات کو بات ہی رکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلیل و کثیر سب کو حرام قرار دیا، دور کے بدلنے سے حکم بدلا۔ فقہائے کرام اب قلیل مقدار میں دواؤں کے طور پر، دواؤں میں جو استعمال ہو رہی ہے اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تمام دارالفتاؤں سے یہی جواب دیا بھی جاتا ہے، ورنہ لوگ سب گنہگار ہوں گے۔ اگر امام اہل سنت کے زمانے میں یہی حال ہوتا کہ دوائیں الکحل سے خالی نہیں ہوتی، تو عقل یہی کہتی ہے کہ امام اہل سنت بھی اس وقت یہی حکم دیتے۔ لیکن اس زمانے میں یہ عموم نہیں تھا، تو حکم، وہ زمانہ بدلا، حکم بدل گیا۔ اب فقہائے کرام اس مسئلے میں جو قلیل بطور دوا جو جواز کے قائل ہیں، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ امام اہل سنت کے خلاف یہ تحقیق ہے، یہ نہیں کہا جائے۔ ایک ہوتا ہے قول سوری، ایک ہوتا ہے قول معنوی۔ کیا ہوتا ہے؟ قول سوری کا مطلب یہ ہے کہ جو فرما دیا اس کا جو ظاہر ہے وہی، اور قول معنوی کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے تغیر کی بنا پر اگر اس میں بدلاؤ ہو اور عقل یہ کہہ رہی ہو کہ فلاں امام اگر اس دور میں ہوتے تو اس دور کے حساب سے یہی حکم دیتے، یہ بھی اس کا قول معنوی ہی مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ اس لیے دواؤں کے استعمال کے جواز کا جو فتویٰ ہمارے فقہا دیتے ہیں دارالفتاؤں سے، یہ امام اہل سنت کے قول معنوی ہی کو اس کو قول معنوی ہی قرار دیا جائے گا۔ قول سوری تو نہیں ہے، لیکن قول معنوی اس کو قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر ایسی صورت میں
جواز کا فتویٰ دیا، امام اہل سنت نے حرمت کا فتویٰ دیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ امام اہل سنت کی تحقیق کے خلاف چلا گیا، در حقیقت وہ امام ہی کا قول ہے۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، زمانے کے تغیر سے احکام میں تغیر ہوتا ہے۔ بس میں اتنا ہی یہاں پر بولتا ہوں بس، اب آگے چلیے۔ باب ما جاء فی شارب الخمر، یہ باب ہے شارب خمر کے بیان میں، شراب پینے والے کے بیان میں۔ حدثنا یحییٰ بن درست، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن درست نے، کہاں گیا؟ ابو زکریا حدثنا حماد بن زید، یحییٰ ابن درست ابو زکریا نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، ان ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسکر خمر، ہر مسکر خمر ہے۔ کیا ہے؟ ہر مسکر خمر ہے، جو بھی اسکار لانے والی ہے وہ خمر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے ہو، اسکار ہے، مسکر ہونے کی وجہ سے خمر کے حکم میں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک، دیگر ائمہ کے نزدیک خمر ہی ہے۔ ارے بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر مسکر حرام ہے۔ مسکر سے مراد یہاں پر بہنے والی، پینے والی، اسکار لانے والی چیز، لہذا اگر بہنے والی نہیں ہے تو وہ شراب کے حکم میں دیگر ائمہ کے نزدیک بھی نہیں ہوگی۔ مثلا گٹکا ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے نا، یہ سب تدخین میں آئیں گی۔ ارے جس میں بہنے والی چیزیں جو ہیں وہ تو شراب میں آئیں گی، اور غیر بہنے والی چیزیں جو ہیں وہ تدخین میں آئیں گی۔ اب ان میں جس سے اسکار ہو جا رہا ہے تو اسکار کی بنا پر وہ حرام تو ہوں گی، لیکن ان کو ہم شراب نہیں کہیں گے، بس اتنا ہے، شراب نہیں کہیں گے۔ اور اگر مسکر نہیں ہے تو اباحت کا قول کیا جائے گا۔ وہ تمباکو جس میں نشہ ہوتا ہے وہ سب حرام ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے نا، عادتاً جو اتنی ہو کہ عقل کو ڈھانپ لے، چلنے میں پاؤں لڑکھڑا جائیں، ایسا اگر ہوتا ہے تو وہ سب حرام ہوں گے۔ اور اگر اس حد تک نہیں پہنچتا ہے، جیسے کہ بیڑی سگریٹ پینے والے لوگ، عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اباحت میں جائیں گی، یہ حرمت کے دائرے میں نہیں آئیں گی۔ گل بھی اسی میں ہی آئے گا، گل ہو یا کچھ اور ہو، وہ بھی اسی میں وہ آئے گا، کیونکہ اس سے عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی نیا ایسا کرے تو وہ عادتاً نہیں ہے، تو اس کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیر بھی لڑکھڑا جائے اور گر بھی جائے، سمجھے نہیں؟ ایک صاحب کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ گل کر رہے تھے، نئے کرنے والے تھے تو زیادہ ہی کر لیا ہوگا شاید، یا کم بھی کیا ہوگا تو نشہ زیادہ ہو گیا ہوگا، دماغ پہ چڑھ گیا ہوگا، دل و دماغ پہ وہ اثر زیادہ کرتا ہے، تو ان سے چلا ہی نہیں جا رہا، کمرے تک پہنچ جاتے، یہی مشکل تھا۔ تو ایک دوسرے مولانا صاحب سے کہا کہ ارے میرا ذرا ہاتھ پکڑ کے کمرے تک پہنچا دو۔ پہنچے تو وہاں پر تھوڑا سا انہیں سکون ہوا، تو بولے اب ہمیں گل راس نہیں آ رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو نیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عادتاً نہیں ہے۔ چلیے خیر، کلو مسکرین حرام، ومن شرب الخمر فی الدنیا، جس نے دنیا میں شراب پی، فماتا، اور وہ مر گیا، وہوا یدمنھا، اور وہ اسی پر مصر رہا، پیتا ہی رہا ہے، چھوڑی نہیں، لم یشربھا فی الآخرت، آخرت میں وہ شراب، جنت والی شراب وہ نہیں پیے گا۔ یاد نہیں پیے گا، اس سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنت ہی میں داخل نہ ہو، ہے، یا اس سے مراد یہ ہے اب جنت ہی میں داخل نہیں ہو، تب تو اس کا مطلب یہ کہ حرام کو حلال سمجھ کے پیا تو جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا کفر کی وجہ سے، یا یہ کہ حرام کو حرام سمجھ کر تو کیا تو جنت میں تو داخل ہوگا سزا پا کر۔ پھر کیا معنی ہوگا لم یشربھا؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو اس نعمت سے محروم اس طور سے رکھا جائے گا کہ اسے شراب کی چاہت ہی نہیں ہوگی، ورنہ تو جو بھی جنت میں ہوگا اور جو بھی آپ اشتہا کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
قرآن نے فرمایا۔ وفیل باب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے، حضرت اور عبادہ اور حضرت ابو مالک اشعری سے، حضرت ابن عباس سے، حدیث و ابن عمر حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رویہ من غیر وجہ، اور یہی حدیث مختلف طریقوں سے عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ ورواہ مالک ابن انس، اسی حدیث کی روایت حضرت مالک ابن انس نے عن نافع عن ابن عمر موقوفاً کی ہے، ولم یرفعہ، اور مرفوعاً اس کی روایت نہیں کی۔ اخبرنا قتیبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، قال حدثنا، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن صائب سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبید ابن عمر سے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال، انہوں نے کہا، قال عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر، جس نے شراب پی، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، تو اس کی نماز 40 صبح تک قبول نہیں کی جائے گی۔ قبول نہ کرنا، 40 صبح تک نماز قبول نہ کرنا، نماز کا ذکر ہے، چونکہ اہم العبادات ہے نماز، جب یہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو دیگر عبادتوں کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایسی صباحن کا یہاں پر ذکر ہے، ممکن ہے کہ صباح، چونکہ نمازوں میں سب سے زیادہ تاکیدی اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی نماز فجر کی ہے، بہت تاکیدیں ہیں، تو جب وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو دیگر نمازوں کا بھی یہی حکم ہے۔ یا یہ کہ صباحن سے مراد مطلقاً دن ہو، کیا ہو، تو ساری نمازوں کو پھر شامل ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ فَإِنْ عَادَ، اگر پھر دوبارہ سے کرے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباح، پھر اللہ رب العزت اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ فَإِنْ تَابَ، پھر توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ پھر اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو فَإِنْ عَادَ، پھر اب دوبارہ وہی کرے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، فَإِنْ تَابَ، پھر توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ۔ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، پھر چوتھی بار اگر ایسے ہی کرے وہ، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، تو اللہ رب العزت اس کے 40 صبح تک نماز قبول نہیں کرے گا۔ فَإِنْ تَابَ، اور اگر توبہ کر لے، لم يتب اللہ علیہ، پھر اس کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے۔ یہ تغلیظ ہے بس، ورنہ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جتنے بار بھی آپ چاہیں گناہ کریں اور وہ توبہ کو قبول کرے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ زجر و توبیخ اور تغلیظ کے طور پر ہے کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کی اسے توفیق ہی نہیں دے گا اس کے بعد، سمجھے نہیں؟ ہاں، ورنہ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید یہی ہے کہ وہ توبہ کرنے کی توبہ قبول بھی کرے گا۔ اب اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہی نہ مل پائے تو وہ کیا توبہ کرے گا پھر؟ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو غرغرہ سے پہلے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ کفر بھی اگر کر لیا معاذ اللہ، تب بھی اس کے لیے غرغرہ سے پہلے توبہ کرنے کی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لم یتب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ زجر اور توبیخ کے طور پر ہے، تغلیظاً ہے۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَال، اور نہر خبال سے اسے پلائے گا۔ قیلہ، کہا گیا، یا عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، ما نہر الخبال، نہر خبال کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا، نہر من صدید اہل النار، جہنمیوں کے پیپ کی نہر ہے یہ۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی نحو ھذا عن عبداللہ ابن عمر، عن عبداللہ ابن عمرو، اور اسی طرح سے حدیث مروی ہے عبداللہ ابن عمرو سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے ساتھ۔ باب ما جاء کل مسکر حرام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہر مسکر حرام ہے، ہر مسکر حرام ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے
کہ ہر مسکر حرام ہے۔ حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے، وقد کہاں گیا، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا معن، ہم سے حدیث بیان کی معن نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن انس نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البتع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ بھی ایک قسم کی شراب ہی ہے۔ فقال کل شراب اسکر فہو حرام، سرکار نے فرمایا ہر وہ مشروب جو مسکر ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ شہد وغیرہ کی جو نبیذ ہوتی ہے اور مسکر ہو جائے اسی کو غالباً بتع کہتے ہیں۔ حدثنا عبید ابن اسبات، ہم سے حدیث بیان کی عبید ابن اسبات ابن محمد قرشی نے اور ابو سعید الاشج نے، وہ دونوں حضرات نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ادریس نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور حرام ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب ان عمر، اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید، حضرت ابو موسیٰ، حضرت اشج عصری اور دیلم، حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قیس ابن سعد، حضرت نعمان ابن بشیر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل، حضرت ام سلمہ، حضرت بریدہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت وائل ابن حجر، حضرت قرہ مزنی، ان تمام حضرات سے حدیث موجود ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی عن ابی سلمہ، اور یہی اسی حدیث کی روایت حضرت ابو سلمہ عن ابی سلمہ، عن ابی سلمہ اس سند کے ساتھ ہے کیا، عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اسی طرح سے، وکلاہما صحیح، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ وروا غیر واحد، اور بہت سارے دیگر حضرات نے بھی اس حدیث کی روایت عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی نحوہ، اسی طریقے سے اس سند کے ساتھ کی ہے۔ وعن ابی سلمہ عن ابن عمر عن النبی، اس سند سے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔